یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا بادشاہ حاتم طائی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ قیدی ہو کر آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو کہ حاتم طائی کے قبیلے میں سے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ایک عورت جو ہماری قید میں آئی ہے وہ حاتم طائی کے قبیلے میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو آزاد کیا جائے۔ چنانچہ عورت آزادی پا کر انتہائی خوش ہوئی، مگر اس نے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے کچھ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، البتہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگوں کو رہا کیا جائے اور ان سے جو مال لیا گیا ان کو واپس کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ مال دے کر رخصت کیا گیا۔ حاتم طائی کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ روم کے دربار میں حاتم طائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کی صحابت پر بات ہو رہی تھی۔ تو دربار میں موجود لوگوں میں سے ایک انسان نے کہا کہ حاتم طائی کے پاس انتہائی بہترین نسل کا خوبصورت اور حسین الجمال گھوڑا ہے۔ بادشاہ نے جب سنا تو فیصلہ کیا کہ اسے آزمایا جائے گا۔ بادشاہ نے ایک بندہ مقرر کیا اور کہا جاؤ حاتم طائی کے پاس اور اس سے اس کا گھوڑا مانگ کے لاؤ، اور اس کی سب سے قیمتی چیز جو اس کا گھوڑا ہے وہ مجھے لا کر دو۔ تو بادشاہ نے حکم دیا۔ چنانچہ ایک وفد مقرر ہوا جو کہ حاتم طائی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جب حاتم طائی کے گھر کے پاس پہنچا تو انتہائی رات کا وقت ہو چکا تھا، تیز بارش اور خوفناک منظر تھا۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ کوئی بھی کسی مہمان کی مہمان نوازی تو دور، اس سے بات چیت کرنا بھی اس موسم میں گوارا نہ کرتا تھا۔ مگر حاتم طائی نے انتہائی بہترین طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی، مہمانوں کو گوشت پیش کیا، کھانا کھا کر مہمان سو گئے۔ صبح بارش رکی تو ہر چیز صاف ستھری اور ہری بھری تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد مہمانوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کا گھوڑا بہت پسند کیا ہے اور بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ان کا گھوڑا دیں۔ حاتم طائی نے بہت ہی افسردہ ہو کر کہا کہ میرا گھوڑا اب دنیا میں نہیں رہا۔ رات کو چونکہ بہت تیز بارش تھی اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا کہ میں آپ کو کھانے کے لیے کچھ سامان لاتا اور آپ کو دیتا، چنانچہ میں نے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور جو رات کو آپ نے گوشت کھایا وہ اسی گھوڑے کا تھا۔ جب وزیر نے یہ بات سنی تو وہ انتہائی حیران رہ گیا اور حاتم طائی کی صحافت سے بہت متاثر ہوا اور بادشاہ کو جا کے سارا واقعہ بتایا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے حاتم طائی کی صحافت کی بڑی تعریف کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔